ارطغرل غازی سیریل دیکھنے والے بخوبی یہ جان چکے ہیں کہ ارطغرل غازی کے والد یعنی سلیمان شاہ کے 4 بیٹے تھے۔ سب سے بڑے بیٹے کا نام گندوگدو یعنی جسے ہم گلدارو بھی کہتے ہیں، اور دوسرے بیٹے کا نام سارم، اور تیسرے بیٹے کا نام ارطغرل، اور چوتھے بیٹے کا نام زلجان یعنی دندار تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سلیمان شاہ کے چوتھے بیٹے اور ارطغرل غازی کے سب سے چھوٹے بھائی یعنی دندار، جسے اردو میں زلجان بھی کہتے ہیں، ان کے بارے میں بات کریں گے، اور ان کے بارے میں کچھ ضروری چیزیں بتانے کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آخر کیا وجہ ہوئی کہ ارطغرل غازی کے ہی سب سے چھوٹے بیٹے یعنی عثمان غازی کو اپنے چچا زلجان کو قتل کرنا پڑا تھا۔ لہٰذا ان تمام چیزوں پر آج کی اس ویڈیو میں ہم روشنی ڈالنے والے ہیں۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے پاس ہی میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ اسی طرح کی نالجبل ویڈیوز آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکے، اور ہماری ویڈیو کو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمیشہ لائک ضرور کیا کیجیے تاکہ اسی طرح کی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز کا یہ سلسلہ آپ کے سامنے ہم جاری رکھ سکیں۔ ناظرین گرامی، دندار بے یعنی زلجان یہ ارطغرل غازی کے سب سے چھوٹے بھائی اور سلیمان شاہ کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے۔ دوستو، دندار بے ہی ارطغرل غازی کے وہ بھائی تھے جو ارطغرل غازی کے سب سے زیادہ قریبی تھے، اور یہی وجہ تھی کہ جب ارطغرل غازی نے اناطولیہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کیا تھا تو ان کے بڑے دونوں بھائی ان کے خلاف ہو گئے تھے اور ان کے ساتھ جانے کے لیے راضی نہیں ہوئے تھے، لیکن دندار بے ہی ارطغرل غازی کے وہ بھائی تھے جو ان کے ساتھ چلنے کے لیے راضی ہوئے تھے، اور ارطغرل غازی کی پوری زندگی میں ہر مشکل وقت میں ارطغرل غازی کے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے رہے تھے۔ ارطغرل غازی کو جب بھی کسی جنگ پر جانا ہوتا یا کسی بھی قبیلے کے ضروری کام سے جانا ہوتا تھا تو وہ اپنے چھوٹے بھائی یعنی دندار بے، جسے ہم زلجان کے نام سے بھی جانتے ہیں، انہی کو اپنا جانشین بنا دیا کرتے تھے، یعنی ارطغرل غازی کی غیر موجودگی میں یہی کائی قبیلے کو سنبھالا کرتے تھے۔ یقیناً یہ ایک بہت بہادر اور ہوشیار شخص تھے، لیکن اکثر اتہاس کاروں نے ان کی تلوار بازی اور بہادری کی تعریف کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے اندر ایک بہت بڑی کمی کا بھی ذکر کیا ہے، اور وہ کمی تھی تجربے کاری کی۔ یقیناً یہ بہت بہادر تھے لیکن ان کے اندر تجربے کی کمی تھی، اور جس طرح سے ارطغرل غازی اور ارطغرل غازی کے چھوٹے بیٹے عثمان غازی اپنے مستقبل کے حالات کو پہلے ہی دیکھ لیا کرتے تھے، وہ تمام چیزیں دندار بے کے اندر نہیں پائی جاتی تھی۔ یہ بہت ہی جنون اور جوش سے کام لیا کرتے تھے جس کا نتیجہ ہمیشہ خراب ہوا کرتا تھا۔ لہٰذا یہی وجہ تھی کہ جب ارطغرل غازی کی وفات ہوئی تو اس وقت دندار بے اس قبیلے کے سردار بننے کے سب سے زیادہ حقدار تھے، کیونکہ ان کی عمر اس وقت سب سے زیادہ تھی، لیکن اس کے باوجود بھی کائی قبیلے کے تمام سرداروں نے عثمان غازی کو اپنا جانشین بنایا، کیونکہ عثمان غازی کے اندر وہ تمام چیزیں تھیں جو ارطغرل غازی کے اندر تھیں: ہوشیاری، بہادری، اور مستقبل کے حالات کو پہلے ہی دیکھ لینا اور اپنے دشمن کو شکست دے دینا۔ اور وہیں دوسری طرف دندار بے کے اندر اس چیز کی بہت بڑی کمی تھی، لہٰذا تمام ایسے کام وہ کر دیا کرتے تھے جس کے بارے میں وہ مستقبل میں نہیں سوچا کرتے تھے کہ آخر اس کا انجام فیوچر میں کیا ہوگا، لہٰذا اسی وجہ سے ان کو کائی قبیلے کا سردار نہیں بنایا گیا تھا۔ ارطغرل کے بیٹے عثمان غازی کے کائی قبیلے کے سردار بن جانے کے بعد چند ماہ تک تو سب کچھ صحیح و سالم رہا، لیکن پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے عثمان غازی اور ان کے چچا دندار بے کے درمیان اختلاف بڑھتا چلا گیا۔ چھوٹے چھوٹے معاملات پر دونوں کی رائے الگ الگ ہو جایا کرتی تھی، جس کی وجہ سے دونوں میں آپسی اختلاف ہو جایا کرتا تھا۔ لہٰذا ایک بار کا ذکر ہے کہ عثمان غازی نے یونانیوں کے ایک طاقتور قلعے پر دھاوا بولنے کا ارادہ کیا۔ اس نے سب سے پہلے اپنے تمام سپاہیوں اور سرداروں کو بلا کر اس کے بارے میں مشورہ کیا، لہٰذا تمام لوگوں نے عثمان غازی کی رائے پر اتفاق کیا، لیکن عثمان غازی کے چچا یعنی دندار بے نے ان سے اختلاف کیا اور ان کو اس پر حملہ نہ کرنے کا مشورہ دیا۔ لہٰذا عثمان غازی نے جب ان کی یہ بات نہ سنی تو انہوں نے فوجیوں کے درمیان اختلاف کرانا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے عثمان غازی کو یہ اندیشہ ہوا کہ شاید ہمارے قبیلے کے سپاہیوں کے درمیان بغاوت پیدا ہو جائے گی۔ لہٰذا کچھ مورخین کا یہ بھی کہنا ہے کہ کئی معاملات میں عثمان غازی کے دشمنوں کے ساتھ دندار بے نے سمجھوتا کیا تھا، اور ان تمام چیزوں کا علم عثمان غازی کو بھی ہو چکا تھا، لہٰذا یہی وجہ تھی کہ عثمان غازی نے دندار بے کو قتل کیا تھا۔ یہ بات تو ہم یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے دشمنوں کے ساتھ سمجھوتا کیا یا نہیں کیا، لیکن یہ بات طے ہے کہ انہوں نے سپاہیوں کے درمیان بغاوت کی پہل ضرور کی تھی، اور یہی ان کی اہم وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے ان کو قتل کیا گیا تھا۔ ناظرین گرامی، کچھ مورخین یعنی اتہاس کاروں کا یہ بھی ماننا ہے کہ عثمان غازی نے دندار بے کو قتل نہیں کیا تھا،
بلکہ وہ 90 سال یا 92 سال کی عمر میں جا کر خود اپنی موت مرے تھے۔ لیکن زیادہ تر مورخین کا نظریہ یہی ہے کہ ان کو قتل کیا گیا تھا ایک بغاوت کے جرم میں، اور وہ قتل کرنے والا خود ان کا بھتیجا یعنی حضرت عثمان غازی تھے۔ سلطنت عثمانیہ پر لکھی گئی تمام کتابوں میں سے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب دولت عثمانیہ کے رائٹر ڈاکٹر عزیر کا نظریہ بھی یہی ہے کہ دندار بے کو انہی کے بھتیجے یعنی عثمان غازی نے قتل کیا تھا، اور یہ قتل ان کی بغاوت کی وجہ سے کیا گیا تھا، جو کہ یقیناً کوئی گناہ نہیں تھا۔ آج کے لیے ہم اپنی ویڈیو کا یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں و احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔